جو چوتھا پلر میڈیا والے ہیں ان کا بھی نام شامل ہوگا اس دیش کو کمزور کرنے میں۔ تو وہ آئے یہودیوں نے، یہودی کی ایک خاص ایک نیچر ہے، وہ کسی بات کو یوں ہی نہیں لکھتے، بھلے ہی وہ مغضوب علیہم ولضالین ہیں، مانتا ہوں اس بات کو ولضالین ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کریم کے اندر کہا کہ بھی قیامت تک ان کے ماتھے پر مہر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے، مانتے ہیں اس بات کو۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2000 سال تک ان کو کوئی جگہ نہیں ملی رہنے کے لیے۔ 1945 کے اندر 1945 میں ایک جگہ دی گئی ہے اور اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر آج وہ بمباری کر رہا، کم سے کم 60,000 ٹن بارود برسا چکا ہے غزہ پٹی پر، سرزمین انبیاء پر۔ آج اس کو کوئی آتنکواد نہیں کہتا، آج اس کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا۔ اگر ایک عالم دین اگر کسی کا ایک بون اگر غلطی سے اس کے ہاتھ سے ایک قطرہ خون بہ جائے تو پوری میڈیا والے اس کو ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کا سب سے بڑا آتنکواد یہی ہو، یہی عالم دین۔ کیوں نہیں ہمت ہوتی ہے اسرائیل کو بڑا ٹیررسٹ کہنے کی؟ امریکہ کیوں پشت پناہی کر رہا ہے؟ پوری طاقت ان کے پیچھے کیوں لگایا ہوگا؟ 20,000 بچے شہید کر دیے گئے سرزمین انبیاء میں، 40,000 مائیں شہید کر دی گئی ہے۔ وجہ اور گناہ کیا ہے؟ RDX پہ RDX ڈالا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر سن 2023 سے لے کر آج تک وہاں پر بم برسایا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں پر بم برسایا جا رہا، ہم یہ کہیں گے اگر وہاں پر کوئی بھی بستا، کرسچن بستا، سناتن دھرمی بستے تو ہمیں ویسے ہی درد ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر یہ نیچر ہے۔ ہماری شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کو روکو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اور اس کو روکنا یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ہاتھ کو روک دو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، اور ظالم کی بھی مدد یہ کرو اس کو ظلم سے روک دو، مظلوم کی مدد اس طرح کرو کہ ان کی مدد اور تعاون کرو۔ پوری دنیا گونگی بنی بیٹھی ہوئی ہے لیکن غزہ پٹی پر تڑپتے ہوئے لاش معصوموں کے نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ یہودی، اس کی تاریخ ہے، میں بات کرنے پر آؤں گا تو وقت لگے گا۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بات چل رہی، دارالعلوم دیوبند پہ وہ یہودی آیا، آ کر کہتا ہے کہ میں اتر پردیش، وہ کہتا ہے کہ میں اتر پردیش پہنچوں گا۔ آیا قاری صاحب سے کہتا ہے قاری صاحب ہمیں دارالعلوم گھمائیے، دارالعلوم دکھائیے۔ 1980 سے پہلے کی بات ہے۔ تو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیٹ از دارالعلوم، یہی دارالعلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دارالعلوم یہی ہے، کہا کہ ہاں یہی دارالعلوم، کہا کہ اچھا۔ قاری صاحب نے کہا اچھا what's your thought about دارالعلوم before coming here, please tell me، کیا آپ سمجھتے تھے آنے سے پہلے دارالعلوم کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ آپ کی جو دلی ہے یہ آپ کی اتنی بڑی دلی دارالعلوم کے کونے میں آ جائے گا، اتنا بڑا ایریے میں آپ کا دارالعلوم ہوگا، اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہوگی۔ تو قاری صاحب نے مسکرا کر کے کہا، قاری طیب صاحب نے کہا کہ مسٹر جوڈائزم، خیر ان کا تو نام لے کر کہا ہوگا، مجھے نام یاد نہیں اس لیے جوڈائزم یہودی کو بولتے۔ انہوں نے کہا کہ محترم ایسا ہے کہ دارالعلوم کسی بلڈنگ کا نام نہیں، دارالعلوم کسی عمارت کا، کسی فنڈ کا، کسی تنظیم کا نام نہیں ہے، دارالعلوم کسی جگہ، ایک جگہ کا نام نہیں۔ انہوں نے کہا دارالعلوم دیٹ از اے انسپریشن، یہ ایک تحریک کا نام ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اوسلو ناروے جائے، اوسلو کی راجدھانی شاید ناروے ہے یا ناروے کی راجدھانی اوسلو ہے، میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ تو وہاں پر 6 مہینے تک دن، 6 مہینے تک رات، وہاں پر قاری صاحب نے کہا وہاں جاؤ، وہاں پر مسجد میں اگر کوئی امام ملے گا تو اس امام کو قرید قرید کر دیکھنا، تو وہاں پر بھی آپ کو دارالعلوم دیوبند نظر آئے گا، اس کو دارالعلوم کہتے ہیں۔ دارالعلوم اتنا بڑا، اسی لیے جو لوگ، جو دنیا کے لوگ دارالعلوم کے اوپر جن کو شک ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس 2 بڑے مقاصد تھے۔
دو بڑے مقاصد تھے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی. ایک مقصد یہ تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا کہ بھئی ہماری جو شریعت ہے, ہمارا جو قرآن ہے, اس کی حفاظت ہو, اور یہاں دارالعلوم میں مجاہد ہندوستان انگریز کے خلاف جنگ میں تیار, جنگ میں ان کے خلاف میدان میں لڑائی کے لیے ہمارے بچے پیدا ہوں, ہمارے افراد پیدا ہوں. یہ دو اغراض و مقاصد دارالعلوم دیوبند کے بنیادی تھے. دارالعلوم اور اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ ہمارے فضلائے دارالعلوم دیوبند. اگر یہ مقصد نہیں ہوتی, اگر یہ نیت نہیں ہوتی تو 1912 کے اندر ایک تاریخ یہاں سے بتاتا ہوں, سنو. اگر تمہارے کان میں طاقت ہے, اگر یقیناً تم سننا چاہتے ہو کہ دارالعلوم کی کیا وہ آپ سے نہیں اور لوگوں سے کہنا چاہتا, دارالعلوم دیوبند 1912 کے اندر پہلا طالب علم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. دارالعلوم دیوبند کے مقصد, اغراض و مقاصد کیا تھے دارالعلوم دیوبند کے کہ بھئی تحفظ ہو شریعت کی اور افراد پیدا ہو انگریز کے خلاف. تو سب سے پہلا طالب علم عالم دین نوجوان شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ.